ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر غزہ پر زمینی حملہ کیا گیا تو وہ علاقائی کشیدگی میں اضافہ کرے گا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں کسی بھی اسرائیلی زمینی کارروائی سے مشرق وسطی میں تنازع کا دائرہ کہیں اور پھیل سکتا ہے۔ ایران حماس۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے ہفتے کے روز دوحہ میں فلسطینی گروپ حماس کے سرکردہ رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی۔ مزیار موٹامیدی 15 اکتوبر 2023 کو شائع ہوا۔ 15 اکتوبر 2023 تہران۔ ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ میں زمینی حملے کے لیے داخل ہوتی ہے تو حماس کے ساتھ جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر غزہ کی پٹی میں بچوں کو مارنے والے اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ بہت سے دوسرے محاذ بھی کھل جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کے روز الجزیرہ کو بتایا کہ اس آپشن کو رد نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ تیزی سے ممکنہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر صہیونی وجود اسرائیل غزہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو مزاحمتی رہنما اسے قابض فوجیوں کے قبرستان میں تبدیل کر دیں گے۔ جب سے فلسطینی مسلح گروپ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین کے اندر ایک غیر معمولی حملہ شروع کیا، اسرائیلی فضائی حملوں میں 2670 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 1/4 بچے ہیں اور تقریباً 10,000 دیگر زخمی غزہ میں، جہاں ایک تباہ کن انسانی بحران سامنے آ رہا ہے۔ ویڈیو چلائیں۔ ویڈیو کا دورانیہ 02 منٹ 28 سیکنڈ 2:28۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ 10 لاکھ افراد غزہ کی آبادی کا تقریباً نصف اپنے گھروں سے مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ اسرائیلی فوج متوقع زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اتوار کے روز حکام نے بتایا کہ اسرائیلی جانب سے کم از کم 1400 افراد، جن میں 289 فوجی اور کچھ غیر ملکی شہری شامل ہیں، مارے گئے ہیں۔ تہران نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل پر حماس کے حملے میں براہ راست ملوث تھا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ امیر عبداللہیان نے ہفتے کے روز حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ سے قطر میں ملاقات کی، جہاں انہوں نے غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کیا اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ہفتے کے روز بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ تمام اسلامی ممالک کا فرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے آئیں۔ ایران نے بھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کی کوشش میں سفارتی کارروائی کی ہے۔ امیر عبداللہیان نے عراق، لبنان اور شام کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے حلب اور دمشق کے ہوائی اڈوں پر اسرائیل کی بمباری کے بعد صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ اس سے قبل اتوار کو ایرانی وزیر نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے قطر کے امیر سے کہا کہ اگر صہیونی حکومت کے شہریوں اور غزہ کے بے دفاع لوگوں کے خلاف حملے جاری رہے تو کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ حالات قابو میں ہوں گے اور لڑائی کا دائرہ وسیع نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دوحہ، قطر میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ امیر عبداللہیان نے تہران کی جانب سے غزہ پر اسلامی تعاون تنظیم OICA کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ علاقائی طاقت سعودی عرب نے مبینہ طور پر اسرائیل کے ساتھ اپنی معمول کی بات چیت کو روک دیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو ایرانی صدر کے ساتھ اسرائیل حماس جنگ پر بات چیت کی ہے۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ان کی پہلی فون کال۔ دریں اثنا، اسرائیل اس امکان کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے کہ جنگ متعدد محاذوں تک پھیل سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے شام میں ہوائی اڈوں پر بمباری کی تاکہ وہاں ایرانی متحرک ہونے کی ممکنہ کوششوں کو روکا جا سکے۔ اتوار کو اسرائیل نے لبنان کے ساتھ اپنی سرحد کو ایک بند فوجی زون قرار دے دیا کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ ہفتے کے روز امریکہ میں قائم نیوز ویب سائٹ نے رپورٹ کیا کہ ایران نے اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ غزہ کا تنازع نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن اگر اسرائیلی حملے جاری رہے تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ ایران نے کی رپورٹ پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ کس طرح ایرانی میڈیا نے غزہ جنگ کی کوریج کی؟ ایرانی میڈیا نے حالیہ پیش رفت کو بڑے پیمانے پر کور کیا ہے، خاص طور پر پچھلے ہفتے حماس کے حملوں کے بعد سے اسرائیل کو ہونے والے نقصانات۔ جنگ کے ابتدائی چند دنوں میں کئی ایرانی اخبارات نے اپنے صفحہ اول کے سرورق کے طور پر فلسطینیوں کی ایک تصویر کا استعمال کیا جو ایک اسرائیلی ٹینک کے اوپر کھڑے ہیں اور فلسطینی پرچم لہراتے ہیں۔
موت کا زخم حکومت کے سرکاری اخبار ایران کی ایک سرخی ہے جس نے اپنی تحریر میں کہا کہ حماس کی طرف سے مقبوضہ علاقوں میں بنائے گئے مناظر ظالمانہ لگتے ہیں اور بزدل صہیونی بھاگتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ کیہان انتہائی قدامت پسند اخبار جس کا ایڈیٹر ان چیف براہ راست آیت اللہ خامنائی نے مقرر کیا ہے نے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ پر زمینی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو 4 تباہات کا انتظار ہے: شہری جنگ کی پیچیدگیوں کی وجہ سے بھاری جانی نقصان اٹھانا، حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے درجنوں اسرائیلیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، بین الاقوامی برادری کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا، اور بڑھتی ہوئی علاقائی تنہائی جیسے جیسے معمول پر آنے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں۔ خراسان ایک اور قدامت پسند اخبار نے اس ہفتے کے اوائل میں اپنی مرکزی سرخی کے طور پر گھوڑے کو کھونے کی بے مثال ذلت کے ساتھ شائع کیا خامنائی کے تبصروں کا حوالہ، جس نے خبردار کیا کہ کوئی بھی ملک جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ کرے گا ایک ہارنے والا جوا۔ جیسا کہ یورپی کہتے ہیں، وہ ہارے ہوئے گھوڑے پر شرط لگا رہے ہیں، خامنائی نے کہا تھا۔ لیکن اسرائیلی سرزمین کے اندر ہونے والی بڑی ہٹ کو اجاگر کرنا اور غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنا کر اس نے کس طرح جوابی کارروائی کی، یہ صرف قدامت پسند اخبارات تک محدود نہیں تھا۔ زیادہ اعتدال پسند اور اصلاح پسند میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھی تنازعات کی اپنی کاوریج میں اسی طرح کے مسائل اٹھائے۔ اصلاح پسند شارد میں اسرائیل کا سیاہ ہفتہ سرخی تھی، جبکہ اعتماد نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح حماس نے مقبوضہ فلسطین کے دل پر حملہ کیا۔ اعتماد نے 2.2 ملین غزہ کے باشندوں کے خطرے اور اسرائیل کے ناممکن حکم پر بھی روشنی ڈالی کہ 10 لاکھ سے زیادہ شمالی غزہ سے فرار ہو جائیں کیونکہ اس نے ان کا پانی، بجلی اور انٹرنیٹ منقطع کر دیا ہے۔ اخبار نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنان کے شہریوں پر سفید فاسفورس کے غیر قانونی استعمال کی بھی مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے اندر سیاسی حالت تیزی سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور حکمران اتحاد کے خلاف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے صہیونی حکومت نے مزاحمتی قوتوں سے لیا